ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریفیں و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ اس اللہ رب العزت کے لیے بے شمار حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان کی عظیم دولت سے نوازا۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے ملعون کون ہے۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی برکتوں سے، اس کے انعامات اور اس کے احسانات سے دھتکار دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر
اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو ملعونوں پر، یہ لعنت کے معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مومن ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کی ہمیں پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی کسی شخص پر لعن طعن کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ دور ہو جائے، اللہ کا قہر نازل ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو، رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جائے، رک جائے۔ یہ لعن طعن کرنا ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے بدنصیب لوگ، چند بدنصیب ایسے اعمال جس کا ارتکاب کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ نے خود لعنتیں فرمائی ہیں اور نبی نے بھی ایسے لوگوں پر لعنتیں فرمائی ہیں۔ ہر گناہ نحوست ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ۔ ایک مومن کو ہمیشہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن جن اعمال کے اوپر اللہ کے رسول نے خود لعنتیں نازل فرمائی، اتاری ہوں، ان اعمال کی نحوست اور بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آج کے خطبہ میں چند ایسے اعمال جن کے مرتکبین پر اللہ نے بھی، اور بعض اعمال ایسے جن پر رسول نے بھی لعنتیں فرمائی ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود اپنی رحمتوں سے ایسے شخص کو دھکار رہا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اپنی برکتوں کو اللہ روک لے گا۔ نبی بھی ایسے لوگوں کو لعنتیں فرمائی ہیں، یعنی اللہ کی رحمتیں برکتیں ایسے شخصوں پر نازل نہ ہو۔ تو یہ اعمال بہت ساری ہیں، ان میں سے میں موقع کی مناسبت سے چند اعمال آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار اللہ ہم تمام کو جو باتیں ہم سنیں گے کہیں گے، ان تمام باتوں پر کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل لعنتی والا، قبروں پر سجدہ کرنے والا۔ قبروں پر سجدہ کرنا ایک ایسا برا عمل ہے، ایک ایسا لعنتی امر ہے کہ جس کے متعلق نے قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ کے رسول نے لعنتیں فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ یہود و نصارہ جب اپنے انبیاء کی وفات پر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے لعنتیں فرمائی ہے کہ اللہ کی لعنت وہ یہودوں پر بھی نصارہ پر بھی، یہ اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، انبیاء کی قبر پر سجدہ کیا کرتے، حالانکہ سجدہ محض اللہ کے لیے کرنا ہونا چاہیے۔ یہ سجدہ، یہ پیشانی ہم کریں گے کسی کے سامنے خم، تو صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے ذات واحد کے علاوہ کسی کے سامنے نہ رکوع جائز ہے، نہ سجدہ جائز ہے، نہ جھکنا جائز ہے، نہ اپنے پیشانی کو خم کرنا جائز ہے۔ تو جو یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے، اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے مسلمان ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کا نام تو رکھتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کے دعویٰ کرتے ہیں، نبی پر بھی ایمان ان کا ہے، لیکن جب ان کو کوئی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، صحت یابی نہیں مل رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بھی پریشانی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ جاتے ہیں اولیاؤں کی قبروں کے پاس، درگاہوں کا سفر کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ناریل چڑھاتے ہیں، وہاں پہ اگربتی چڑھاتے ہیں، وہاں پہ ان قبروں کا طواف ہوتا ہے، ان قبروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے نظریں و نیازیں مانگی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کے نام پر ذبح بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اس عقیدے سے کہ یہ ولی اللہ، یہ قبر والے جو وفات پا چکے مردہ ہیں، یہ ہماری تمناؤں کو پوری فرمائیں گے، ہمیں اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے
جو آج مسلمانوں کے اندر بکثرت اور عام ہوتا جا رہا ہے۔ حج عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ میں جو ہے نا فلاں درگاہوں پہ، فلاں خانقاہوں پہ، فلاں مزاروں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہ شرک کر کے آئیں گے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ گرچہ نبی نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی نصارہ کے اوپر، لیکن جو بھی مسلمان کسی بھی قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے، ان کا طواف کرتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی قبر کے پاس سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اولادیں مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی ذات ہے جو اولاد دے سکتی ہے، جو شفا دے سکتی ہے، جو ہمارے نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ اور یہی تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مددگار سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، کسی کو شریک کرنا، اسی کا نام شرک ہے، اور آج مسلمان اس پر بڑے ڈھلے سے عمل کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل، ان دور میں، جاہلیت کے دور میں اور یہود و نصارہ کے دور میں کہتے ہیں کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب بھی ان کے قوم میں کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا تھا تو ان کی قبر بناتے تھے اور ان کی قبروں کے سامنے ان کی تصویریں رکھتے تھے اور اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ نیک لوگوں کی وفات پر جب بھی کوئی بھی نیک آدمی وفات پا گیا تو ان کی قبر بنائی اور ان کی قبروں کے اوپر ان کی مورتی رکھ دی گئی، تصویر رکھ دی گئی اور ان کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان من شرار الناس من تدركه الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مسجدا، روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ، روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ ہیں جو قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں بھی ہیں، اور اللہ نے، نبی نے فرمایا کہ سارے زمین کے لوگوں کے سب سے بدترین لوگ ہیں اور انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا قیامت نازل ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دوست و احباب میں کتنے ایسے بھائی ہیں جو علم رکھنے کے باوجود یا بغیر علم کے، جہالت کے قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ ان کو اس عمل سے باز آنا چاہیے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ان کو اس عمل سے روکیں۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملعون شخص وہ بھی ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دینے والا ہے، اللہ کو تکلیف دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ بھی اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تمام اولاد سے بری ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہود کہا کرتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بری ہے، پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے تمام بندے ہیں، بندے جو ہیں، مخلوق جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو اولاد مانتا، اللہ کی اولاد مانگتا ہے یا مانتا ہے، تو یہ اللہ کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ یا اس کے علاوہ اللہ کو تکلیف دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو اذینی ابن آدم، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر، تکلیف ایسے پہنچاتے ہیں کہ وہ آدم کے بیٹے زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ میں زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ ویسے ہی ہے، زمانہ خراب نہیں ہوا، زمانے کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، زمانہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ تو زمانے کو برا بلا کہنا، زمانے کو گالیاں دینا، دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، اور یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اذین ابن آدم، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنانے والا میں۔ اور اسی طریقے سے نبی کو تکلیف پہنچانا، وہ لوگ جو نبی کے زمانے میں نبی کو ستائے، نبی کو برا بلا کہے، نبی کو شاعر کہا، نبی کو کاہن کہا، نبی کو مجنون کہا، نبی کو مارا گیا، خون آپ کا بہایا گیا، یہ تمام لوگ جنہوں نے نبی کو اذیتیں پہنچائی، ان پر بھی اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی، ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ وہ تمام اعمال جس کو نبی نے کیا نہیں، کہا نہیں، اور آج لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں ہیں ان پر تہمتیں باندھنا ہو، یا ان کو برا بلا کہنا ہو، یہ تمام اعمال بھی نبی کو اذیتیں پہنچانے والے ہیں۔ بہرکیف اللہ کو اور اس کے نبی کو تکلیف دینے والے وہ لوگ ہیں جن پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا نزول ہو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر۔ ایک اور لعنتی امر یہ بھی ہے کہ برائی سے نہ روکنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اہل ایمان کا وصف ہے، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا، اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد مومن عورتیں یہ کون ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایسا وصف ہے کہ اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر تمام امتوں میں اس امت کو خیر امت سے تعبیر کیا ہے۔ تمام امتوں میں نبی کی امت کو سب سے بہترین امت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس امت کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے، دعات کا فریضہ نہیں ہے، عالم اور امام کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے معاشرے میں، بلکہ اپنے گھر سے آغاز کرے، کہ اپنے گھر میں ہو، اپنے گھر کے باہر ہو، معاشرے میں ہو، جب بھی کوئی منکر کام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، اپنے زبان سے روکیں گے۔ اگر یہ بھی قوت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانیں گے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہمارے معاشرے منکر کام ہو اس کو روکا جائے۔ کیا اس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے؟ ہم کو معلوم ہے کہ یہ فلاں کام منکر ہو رہا ہے، میرے اپنے گھر میں فحش، میرے اپنے گھر میں برائی ہو رہی ہے، میرے اپنے گھر کے افراد نماز کو ترک کر رہے ہیں، میرے اپنے گھر میں سود کا پیسہ لایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، میرے اپنے گھر میں بہت سارے بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں روکتا، اپنے گھر میں برائی کو نہیں روکتا ہوں۔ تو بتائیے یہ وہ لوگ ہیں کہ برائی سے نہ روکنا، منکر کو نہ روکنا اور نیکی کا حکم نہ دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل کے جو کافرین ہیں ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، کس کی زبانی؟
من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کے زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ کیوں بھیجی گئی ہے؟ اس لیے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو منکر کاموں سے نہیں روکا کرتے تھے۔ تو یہ منکر کاموں کو ایک دوسرے کے نہ روکنے کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے اپنی امت پر، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت پر بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جن پر اللہ کی رسول کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے دھکار دے گا، برکتوں سے دھکار دے گا، اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا ایسے لوگوں پر۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے گھر کے خواتین کو، اپنے بھائیوں کو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے فحش اور منکر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم چپ اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ بے شک ایسے شخصوں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، رحمتوں کا، برکتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا ایسے شخصوں پر جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین مرد اور منافقین عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، مؤمنوں کے بنسبت ان کا عمل یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تو برائی کا حکم دینا، نیکیوں سے روکنا، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اب ہمیں ایمان والوں کا، ہمارے اندر ایمان کا وصف ہے یا منافقین کا وصف ہے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جن پر اللہ اس کے رسول کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنتوں کا نزول ہو ایسے آدمیوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ کا لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ جو آدمی عورتوں کی طرح، جو عورت آدمی کی طرح بنتی ہے، سنورتی ہے، وضع قطع میں اختیار کرتی ہے، ان کی طرح چال ڈھال مردوں کی طرح ہونی چاہیے کہ عورتوں کی طرح، مرد کی طرح، عورت کی طرح۔ لیکن وضع قطع میں یا چال ڈھال میں آدمی عورت کا اختیار کرتا ہے مشابہت، اور عورت مرد کا، تو ایسے لوگوں پر بھی، ایسے عورتوں پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعن اللہ کے لعنتوں کا نزول۔ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد کی طرح بنایا ہے، عورت کو عورتوں کی طرح بنایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح بن رہی ہیں اور مرد عورتوں کی طرح بن رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جن پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ اپنی رحمتوں کو چھین لے گا، برکتوں کو اللہ روک لے گا ایسے لوگوں پر۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جیسے بنایا ہے اسی چال ڈھال میں رہیں گے۔ نہ مرد کو اختیار ہے، نہ عورت کو اختیار ہے کہ دونوں کی مشابہت اختیار کریں آپس میں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس لبس المرأة، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ مردوں کا لباس کیا ہے، عورتوں کا لباس کیا ہے؟ لیکن آج دیکھیں کہ مرد کا کپڑا نبی نے فرمایا کہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن آج بچوں سے لے کے بوڑھوں تک دیکھیں کہ تمام کے تمام کپڑے پہنتے ہیں، اکثر ٹخنوں سے نیچے ہی پہنتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد میں بھی آتے ہیں، امام یہ کہتا بھی ہے کہ جن کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں وہ اوپر کر لیں تو ہمارے سروں میں کوئی جو نہیں دیتی ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے پہننا، چاہے پیجامہ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے پینٹ ہو، کوئی بھی کپڑا مرد ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے مسجد اور مسجد کے باہر، یہ وہ عمل ہے جس کو آپ نے فرمایا تکبر کی علامت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تکبر نہیں ہے،
لیکن نبی نے کہا یہ کبر کی علامت ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ فیشن ہے، استغفر اللہ، اور خواتین کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، لیکن آج ٹخنوں سے اوپر ہوتے یہ کپڑے، ان کے پیر نظر آنے لگ رہے ہیں یا ان کی پنڈلیاں واضح ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیے الٹا زمانہ ہو گیا ہے، لوگ کیسے ہو گئے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جو مرد عورت کا کپڑا پہنتا ہے اور ایسی عورت جو مرد کا لباس پہنتی ہے، لعنت فرمائی ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج معاشرے کے اندر۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دے اور خود بھی عمل کرے کہ ہمارا وضع قطع، ہمارا لباس، ہماری بات چیت اور ہمارا انداز گفتگو، ہر چیز مرد مرد کی طرح، عورت عورت کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک اور عمل نبی نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر۔ شراب پینے والے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور پلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور لوگ اس کو نئے نئے نام تجویز کریں گے، اور آج نوجوانوں کا طبقہ، خواتین میں جو جوان بچیاں ہوتی ہیں، اس کو اپنے چہرے پہ گلامر کے طور پر یا جو باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ لوگ شراب کو جو مختلف نام دے رہے ہیں، بیئر کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کوئی بھی چیز جس کے اندر نشہ ہوگا وہ نشہ آور چیز اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو شراب آج بکثرت پی جانے لگی ہے لوگوں میں، اور اس کو لوگ پلا رہے ہیں اور اس کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ تو شراب پینے والوں پر بھی، پلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کو گزارش ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کی برکتوں سے دور ہو رہے ہیں، اب اللہ کے قہر اور عذاب کے مستحق ہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بات آنا چاہیے شراب سے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، رشوت۔ کتنے ایسے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو سرکاری نوکری سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں، گورنمنٹ جاب ہوگی، یا ہمارے جو کام جہاں دفتر میں ہوتے ہیں ہمارے، رشوت دینا بھی اور رشوت لینا بھی، یہ دونوں عمل لعنت کا موجب ہے۔ چاہے ہم رشوت دے رہے ہوں، چاہے رشوت لے رہے ہوں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ جو لوگ لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے رشوت دینے والوں پر بھی، رشوت لینے والوں پر بھی۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام ہمارا بغیر رشوت کے نہیں ہوتا ہے۔ وہ سرکاری افسر یا وہ گورنمنٹ جاب والے جو یہاں پر بیٹھے ہیں یا ہمارے خاندان میں ہوگا، سنائیے ان کو، تنخواہ لیتے پر بھی جو آپ رشوت کے ذریعے سے جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ دراصل اپنے پیٹ پہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو بہرکیف رشوت دینا بھی ایک قبیح عمل ہے، لینا بھی قبیح عمل، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، یہ لعنت کا موجب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخامشۃ وجہہا، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے چہروں کو زخمی کرتے ہیں یا زخمی کرتے ہیں، والشاقۃ جیبہا، اپنے گریبان کو چاٹتی ہیں، والداعیۃ بالویل والثبور، اور جاہلیت والے امور، جاہلیت کی پکارتے ہیں۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جب بھی کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی تھی، غم لاحق ہوتا تھا، یا کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی تھی، تو اس غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں، موت کے موقع پر اپنے چہروں کو پیٹتے تھے، اپنے چہروں کو زخمی کرتے تھے، یا پھر اپنے سینوں کو نوچنا، اپنے کپڑوں کو نوچنا، یہ بھی لعنت کا موجب اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ اور ایسی بول، ہائے ہلاکت، ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت، ایسے جاہلیت کے چیخ ایسے بول جس سے منع کیا گیا ہے،
اس طرح کے جو بول بولتے ہیں یا بولتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنتیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں یا ہمارے خاندان میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کیسے خواتین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے چہروں کو پیٹ رہی ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہے، اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے اپنے زبان سے چیخ چیخ ایسے ایسے بول بول رہی ہے جو جاہلیت کے بول ہیں، ان سبھی پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل جو ہمارے معاشرے میں برکت پایا جا رہا ہے، اس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 4 ایسے جاہلیت کے امور پائے جائیں گے جنہیں میری امت کبھی چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوگی۔ 4 ایسے اعمال ہیں جن کو چھوڑنے پہ میری امت کبھی راضی نہیں ہوگی قیامت کے دن تک کے لیے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی ہے کہ ایک چیز وہ ہے النوحہ، نیاحہ، یعنی نوحہ کرنا۔ آدمی اگر وفات پا جاتا ہے اس کی تعریف میں، اس کی فضیلتوں میں، اس کی کمالات میں، اس کی خوبی میں ایسے باتیں بولا، ہائے میرے بہادر بیٹے، ہائے میرے شیر جیسے بیٹے، اس طرح کی اس کی فضیلت میں بھی ایسے بول بولنا وفات پانے کے بعد یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ چیخ چیخ کر رونا، اپنے چہروں کو زخمی کرنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے گریبان کو چاٹنا، اپنے بالوں کو نوچنا، یہ تمام امور وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے ایسے مردوں اور خواتین پر۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل، یہ خصوصاً بعض خواتین کو تعلق سے ہے۔ خواتین توجہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول نے خواتین کو کیا سکھائی، تعلیم کیا دی ہے۔ لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ کی لعنتوں کا نزول ہو، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو گدواتی ہیں، گدوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر۔ گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنتوں کا نزول ہے، اور اس میں آج کے مرد بھی شامل ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کئی کھلاڑیوں کو، کئی غیر مشرکوں کو اور بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے جسم میں ٹیٹو بناتے ہیں۔ یہی ہے گودنا اور گدوانا۔ جو کاروبار کر رہی ہیں خواتین اس کا پیسہ لے کر، وہ بھی لعنت کے مستحق ہے، اور جو بچیاں اور جو بچے جا رہے ہیں کسی کا نام لکھا لیا، یا اپنے ہاتھوں میں، اپنے گردنوں میں، اپنے سینے پہ کوئی ہرے رنگ کے جو ٹیٹو بنا رہے ہیں، یہ تمام امور، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، ٹیٹو بنانے والیوں پر بھی، بنوانے والیوں پر بھی۔ والنامصات والمتنمصات، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات من خیل اللہ، وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی خوبصورتی کے لیے، اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہے خوبصورتی کے لیے، ایسی عورتوں پر بھی اللہ نے لعنتیں بھیجی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خلقت میں تغیر کرتی ہیں، تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ تو اپنے بالوں یا اپنے جو ہے نا دانتوں میں جدائی کرنا، فاصلہ رکھنا ہو، یا گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، ان سبھی پر اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں، اور آج خواتین اس کو پسند کر رہی ہیں۔ یہ لعنت کا موجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، دلائل اور ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود اس میں چھپانا، علم کو چھپانا، حق کو چھپانا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنتوں کا موجب ہوتا ہے وہ شخص۔ اس سلسلے میں آج کے وہ علماء سوء جو علم رکھنے کے باوجود بھی امت کو برباد کر رہے، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی حق واضح ہو چکا ہے، دلائل واضح ہو چکے ہیں، حق کی وضاحت کے باوجود لوگوں کو چھپانا، ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، حق بات اگر بیان کروں گا تو مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، حق بات کہوں گا تو وہاں انعام نہیں ملے گا، جیب گرم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق بات کو چھپایا جاتا ہے، توڑ موڑ کے آگے والے کے مرضی کے مطابق بولا جاتا ہے، آگے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کی من پسند باتیں کہی جاتی ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں لوگوں کو یہ حق نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ایک موٹی رقم اپنے جیب میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بلا شبہ جو ہم نے واضح چیزیں اتاری ہیں ان میں سے جو لوگ چھپاتے ہیں، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد میں
اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو علماء سو کو بھی اور عام لوگوں کو بھی جو علم ہے، ہمیں سچائی کا علم ہے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، لوگوں کو وہی تعلیم دے۔ لوگ کیا خیال کرتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ خوش ہیں کہ ناراض ہیں، ہمیں جو عمل کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، کیونکہ حق بات ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے۔ آگے والے کو آپ اصلاح کی غرض سے بات کریں گے، آپ ایمان والا اصلاح کر لے گا، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ حق بات کڑوی ہونے کے سبب آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، حق بات الگ اعلان بولنا چاہیے، کیونکہ روزی روٹی کے مالک اللہ ہے، نہ کہ بندے۔ بندے نہیں روزی روٹی کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آج کتنے ایسے علماء ہیں جو نماز کے مسائل ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، طریقہ نماز ہو یا نکاح کے مسائل ہو، جو بھی مسائل ہیں، علماء کے پاس علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی تنخواہ، نوکری کے خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر، وہاں سے کچھ موٹی رقم دینے کے خاطر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے من پسند باتیں بیان کرنے لگے ہیں، اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، واہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ان دونوں پر اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، حق کی وضاحت کے باوجود یہ لوگ اس میں کتمان کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کا لعنت نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہ ایک عمل ہے۔ مزید اور عمل، ایسی بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ جو معاشرے میں ایسی مومنہ عورتیں ہیں جو پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہیں، لیکن کسی شخص کو حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر ایسی خواتین کو برباد کرنے کے لیے ان پر الزامیں لگاتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے لعنتیں بھیجی ایسے لوگوں پر جو لوگ بھی پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمتیں باندھتے ہیں۔ بہرکیف ایک لمبی فہرست ہے لعنت کے امور جن پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، لعنتوں پر نزول ہوتا ہے۔ یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام جو باتیں ہم نے سنی ہے، کہی ہے، ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، لعنتی والے امور سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔